حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک شخص نیا نیا مسلمان ہوا، اس نے آ کر جو ہے وہ مدد مانگی. بہرحال لوگوں کے حالات نہیں تھے مدینہ میں کہ کر سکتے. وہ بہرحال بیوی کی خدمت میں آیا حضرت سلمان کے، جو ہے وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے. اس کو بیوی نے بھی کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن اپنی چادر دی، کہا کہ اسے گروی رکھواؤ اور کچھ قرض لے لو، اور قرض لے کر اس کو دے دو جو ضرورت مند ہے. حضرت سلمان نے جب چادر لی، اور وہ چادر کہ واقعاً جو ہل جائے تو کائنات کا رزق فراہم ہوتا ہے. عزیزان محترم، سیدہ کی چادر ہے. ہم نہیں سمجھ پائے آج تک. یہ جو آج ہماری مائیں بہنیں حجاب نہیں کرتی ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے وہ یہ کیا کر رہی ہے. وہ چادر کائنات کو ڈھانپے ہوئے ہے. جیسی حضرت سلمان فارسی نے اس چادر کو دیکھا کہ جس پر 12 پیوند تھے، 12 جگہ سے وصل تھی، لے کر گریا کرنے لگے. سید الانبیاء کی بیٹی ہے. حضرت سلمان نے ایران کے بادشاہوں کی بیٹیوں کی جاہو جلال دیکھا ہوا تھا، اور اس شہزادی کی چادر دیکھی تو رونے لگے. اس جانے موت. مگر پھر بھی خدا کی راہ میں دیا جا رہا ہے. جب لباس شادی کا نیا بابا کو پتا چلا رسول کو کہ بیٹی نے اپنا لباس ساحل کو دے دیا، کہا بیٹی آپ پرانا لباس دے دیتی ہیں، اگر دینا ہی تھا نیا کیوں دیا؟ کہا میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، آپ نے بھی تو اپنا پیراہن ساحل کو دے دیا تھا اور ایسے گھر آ گئے تھے. خزانے محترم، خوب کیا ہے؟ کس کو دکھا رہے ہیں؟ کسی کو دکھانا ہے انہیں؟ نہیں. خدا کے ساتھ کنیکشن ایسا ہے کہ صرف اس کی رضا چاہیے بس، اور کچھ نہیں چاہیے انہیں. تبھی تو راضیہ ہے. کیوں خدا راضی ہے اس سے، خدا اس سے راضی ہے، تبھی تو راضیہ ہے. جان محترم، وہ بھی اس مقام پر اگر ہم اپنے آپ کو، بہرحال ہم فٹ سٹیپ کو فالو تو کر سکتے. ہمارے گھر میں خاتون کا کردار کیسا ہے، ہمارے معاشرے میں، ہماری کمیونٹی میں خاتون کا کردار کیسا ہے، میں اپنے گھر کے اندر یہ کردار کیسے پیش کر رہا ہوں. بہرحال میں باپ ہوں، میرے ساتھ بھی تو یہ رابطے کنیکٹڈ ہے نا. میری وائف بھی ہے، میری بیٹی بھی ہے، میری والدہ بھی ہیں، بہرحال پھر بہنیں. خوب ان کے ساتھ میرا بیہیویئر، میرا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، اور میں خود آنے والی جنریشن کے لیے اپنی بیٹی کی تربیت کیسی کر رہا ہوں. کیا میں ایسی بیٹی کی تربیت کر رہا ہوں کہ کل اس کے دامن میں امام کا سپاہی پیدا ہو. یہ تو میں کر سکتا ہوں کم از کم، باقی چیزیں نہیں کر سکتا. لیکن کیا میں آج اس ماڈرن دور کے اندر، اس میٹلسٹک ورلڈ کے اندر، اس کے اندر یہ انسرٹ کر رہا ہوں کہ اصل نوکری امام کی ہے. بیوی کی زندگی کا جو فوکسڈ ہے وہ امام ہے. بیوی کو اور کیا چاہیے؟ اگر امام علی نہ ہوتے تو کوئی بیوی کا کف نہیں تھا، کوئی ان کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر حضرت علی نہ ہوتے. اس مقام پر مجمع البحرین ہوتے ہوئے کہ دو الگ الگ دریاؤں کو جوڑ رہی ہے، ایک نبوت کا ہے، ایک امامت کا ہے، ان کو وصل کر رہی ہے، اس مقام پر بی بی اپنے وقع امام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتی نظر آتی ہے. عزیزان محترم، اب ہم اپنے معاشرے کو جو ہمارا محور ہونا چاہیے وہ امام ہونا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ سے امام جو ہے، امام کی اپنی حدیث ہے، امام خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے لیے جو رول ماڈل ہے وہ رسول کی بیٹی ہے، امام زمانہ کے لیے. یعنی ہم سب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام زمانہ کا. اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ میرے لیے رول ماڈل رسول کی بیٹی ہے. تو اس کا مطلب کہ ہمارے لیے تو واجب ہے کہ ہم رسول کی بیٹی کی اطاعت کریں، اور اطاعت بھی صرف ناموں سے، زبانوں سے نہیں ہو. پہلی چیز تو پریکٹیکل یہ ہے کہ ہمارے گھر میں فاطمہ ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ جب بچی پیدا ہو تو 7 دن تک اسے آپ نے فاطمہ پکارنا ہے، اور بیٹا پیدا ہو تو 7 دن تک اسے محمد پکارے، اور اپنے ناموں کو انہی کے ناموں کے آس پاس رکھیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے خاندان میں نام پہلے سے ہے. وہ ہو قیامت والے دن پتہ چلے گا، پھر آپ کیا کریں گے. آج کل تو وہ عجیب عجیب سے نام زیمی کر کے نئے نام چاہیے. مولانا صاحب کو نیو ماڈرن نام ہمیں بتائیے، اتنے بجے بچہ پیدا ہوا ہے. بھائی اہل بیت کے نام ہے، یہ رکھو. قیامت میں کم از کم ان ناموں سے پکارے تو جاؤ گے، شاید یہی بچت ہو جائے. اعمال ہو نہ ہو، کم از کم یہ ٹیگ تو لگے گا، فلیگ جیسے ہیش ٹیگ ہوتا ہے
ہیش ٹیگ MC، ہیش ٹیگ کرسمس. قیامت میں بھی ہیش ٹیگ نظر آ رہے ہوں گے، رضا، علی، محمد. عزیزان محترم نظر آئے گا کہ کون کس کا چاہنے والا ہے. تو یہ اب آپ کے اپنے اوپر ہے کہ بہرحال اب آپ اپنا ہیش ٹیگ کیا لگانا چاہتے ہیں قیامت میں. ولایت تو اندر ہے اور یقیناً وہ ظہور کرے گی تو پھر نظر آئے گی. تو یہ کنیکشن اس کو بنائے ہیں عزیزان محترم. ان کے گھر میں یہ کنیکشن بہت اسٹرانگ ہے. ان کے گھر میں